مان لو وجدان کہ شیان کے ذہن سے ملیحہ کا تصور جدا کرنا تمہارے بس میں نہیں تھا۔ وجدان بے بسی سے چہرہ موڑ کر سامنے دیکھنے لگا، پھر تھکن بھری آواز میں بولا، اب میں منیر انکل اور افتخار انکل کا سامنا کیسے کروں گا؟ عادت ہو جائے کہ اس کے لہجے میں لاپرواہی تھی۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وجدان نے ملامت کی۔ تو اور کیا کرتا؟ آفاق چڑ گیا۔ اس دن جب شایان ملیحہ کو امی کہہ کر اس کی تصویریں دکھا رہا تھا تو وہاں جواد اور فائزہ بھی تھے، جو ملیحہ کو دوسرے حوالے سے جانتے ہیں۔ وہ تو شکر تھا انہوں نے ملیحہ کو نہیں پہچانا، لیکن شکر کرنے کا یہ موقع ہمیشہ نہیں ملتا۔ پھر تم کیا کرتے؟ وجدان نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ خاموشی کی اس دیوار کو شیان کی آواز نے توڑا، جو ابو کے ابو کہہ کر پکارتا ان دونوں کی طرف بھاگا۔ قریب آنے پر وہ اپنی سپیڈ کام کیے بغیر وجدان کے سینے میں گھس گیا تو وجدان ہلکے سے دکے سے پیچھے ہو گیا۔ پھر اس کے سر پر چپٹ لگا کر بولا، بریک تو لگا لیا کرو۔ مگر وہ اپنی ہی کہنے لگا، پتہ ہے ابو ماموں کہہ رہے ہیں مجھے نانا کے گھر لے جائیں گے۔ وجدان ہکا بکا رہ گیا۔ پھر ہواس باختہ سا آفاق بولا، تم اسے بابا جان کے گھر لے جا رہے ہو؟ آفاق پھدکا، میری شامت آئی ہے، اسے وہاں لے کر گیا تو پھپھا جان مجھے جان سے ہی مار دیں گے، مجھے ان کے گھر جانا بھی نہیں۔ شیان کی ناراضگی سے کہنے پر وہ دونوں سے دیکھنے لگے۔ کیوں بھائی؟ آفاق نے دلچسپی سے پوچھا تو منہ پھلائے کہنے لگا، انہوں نے امی کو ڈانٹا تھا، وہ گندے ہیں۔ ایسا نہیں بولتے، وجدان نے فوراً ٹوکا، جبکہ آفاق ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہنے لگا، جب یہ اس طرح سے باتیں کرتا ہے تو مجھے یقین ہونے لگتا ہے یہ ملیحہ کا ہی بیٹا ہے۔ وجدان نے دانستہ تبصرے سے گریز کرتے ہوئے بولا، اچھا سنو، تم اسے لے کر جا رہے ہو تو واپس کب تک چھوڑنے آؤ گے؟ پہلی بار ملیحہ کا بیٹا بن کر میرے گھر جا رہا ہے، 10-12 دن تو رکے گا ہی۔ میں شیان کے بغیر اتنے دن نہیں رہ سکتا۔ وجدان تیزی سے بولا، زیادہ سے زیادہ 2 دن، پرسوں شام میں سے واپس چھوڑ جانا، دیکھیں گے۔ آفاق نے بے نیازی سے کہا تو وجدان انگلی دکھا کر بولا، اگر تم اسے چھوڑنے نہیں آئے تو میں خود اسے لینے آ جاؤں گا، کہاں نہ دیکھیں گے۔ آفاق کا انداز ہنوز وہی تھا۔ پھر سارا وقت وجدان اسے یہی تاکید کرتا رہا۔ 1-2 دن کے بعد شیان کو بھیج دے اور آفاق بھی لاپرواہی سے سر ہلاتا رہا۔ رات کے کھانے کے بعد جب وہ جانے لگے تو سب انہیں گاڑی تک چھوڑنے آئے۔ رخصت کے وقت ہاتھ ملاتے ہوئے وجدان پھر سے تاکید کرنے لگا، بس کل کا دن کافی ہے، پرسوں اسے لے آنا۔ آفاق چڑ کر عائشہ سے بولا، آنٹی اس کا بھی بیگ تیار کر دیں۔ تو وجدان نے بے بسی سے کہا، مذاق مت کرو، میں واقعی شیان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے کبھی ایک دن کے لیے اسے خود سے الگ نہیں کیا، وہ میرے بغیر اداس ہو جائے گا۔ ہاں یہ تو دیکھو، وہ بھی سے اداس ہو گیا ہے۔ اس نے گاڑی کی طرف دیکھا جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر شیان بیٹھا تھا۔ تم بہت ہی بدتمیز انسان ہو، اور گاڑی کے پاس آ کر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر باہر پاؤں رکھے، اندر سیٹ پر بیٹھتے ہوئے شیان کو بازوؤں میں جکڑ کر سینے سے لگا کر پیار کرتے ہوئے بولا، وہاں جا کر شرارت مت کرنا، اور اداس ہو جاؤ تو ماموں سے کہہ دینا، وہ تمہیں میرے پاس لے آئیں گے۔ پھر سمیرہ سے کہنے لگا، بھابھی ذرا خیال رکھیں یہ سارا وقت کھیلتا نہ رہے، اس کا ایڈمیشن ٹیسٹ ہونے والا ہے، کھانے کا بھی دھیان رکھے، یہ ٹائم پر کھانا نہیں کھاتا اور دودھ سے تو بھاگتا ہے، آپ کو زبردستی پلانا پڑے گا۔ تم بالکل فکر مت کرو، میں شیان کا پورا خیال رکھوں گی، سمیرہ نے اسے مطمئن کرنے کو کہا۔ تبھی آفاق جو دروازے میں جھک کر کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا، وجدان کے کندھے پر ہاتھ مار کر متوجہ ہوتے ہوئے بولا، جسے سکھا رہے ہو اسے 2 بچے پالنے کا تجربہ ہے، اور اب آپ باہر آئیے۔ آفاق نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا، پھر جا کر مصطفیٰ عظیم کے برابر کھڑا کر دیا، ذرا اسے پکڑ کر رکھیے گا تاکہ میں جا سکوں۔ پھر وجدان کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر مذاق اڑاتا ہوا بولا اور گاڑی میں جا بیٹھا۔ پھر انجن سٹارٹ کرتے ہوئے گاڑی کو گیٹ سے باہر نکال لے گیا۔ مصطفیٰ عظیم نے وجدان کی طرف دیکھا جو کچھ سوچتا ہوا گیٹ سے باہر سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ زندگی میں یہی ایک الجھن بچی تھی، وہ بھی سلجھ گئی، اب تمہیں فیصلہ کر لینا چاہیے۔ وجدان چونک کر انہیں دیکھنے لگا، کیسا فیصلہ؟ دوبارہ گھر بسانے کا فیصلہ۔ وجدان گردن موڑتے ہوئے سامنے دیکھنے لگا، زندگی میں ایسے شخص کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے جو دکھ سکھ بانٹ سکے، تھک جاؤ تو تھکن سمیٹ لے، لڑکھڑاؤ تو ہاتھ تھام لے۔ پھر ابھی تمہاری عمر بھی کتنی ہے کہ تنہائی کو عادت بنا لو، ابھی تمہارے سامنے زندگی کا لمبا سفر باقی ہے، یہ سفر اکیلے نہیں کٹ سکے گا، میں اکیلا کہاں ہوں، میرے پاس شیان ہے،
اس کی بات پر مصطفیٰ عظیم بولے، یہ فیصلہ تمہارا ہی نہیں، شیان کی بھی ضرورت ہے، اسے ماں مل جائے گی، تم کب تک اسے سنبھالتے رہو گے؟ بچے پالنا مردوں کے بس کی بات نہیں۔ وحیدان بولا، میں نے اس وقت بھی شیان کو سنبھالا جب اس کی ماں پیدائش کے فوراً بعد ہی اسے چھوڑ گئی تھی، پر اب کیوں نہیں سنبھال سکتا؟ پھر کچھ سالوں کی بات ہے، وہ جوان ہو جائے گا، تب تو مجھے اسے سنبھالنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ وہ اسے بے بسی سے دیکھتے ہوئے بولے، شادی مرد کی ضرورت ہوتی ہے وحیدان، تم کب تک اس ضرورت سے آنکھ چراؤ گے؟ لیکن مجھے کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، تم ملیحہ کو بھول نہیں سکتے؟ کچھ توقف کے بعد انہوں نے پوچھا تو وحیدان نے نظریں چراتے ہوئے آہستگی سے کہا، بھول بھی جاؤں تو یاد آتی رہے گی۔ تو مصطفیٰ عظیم سر جھکا کر مایوسی سے پلٹ گئے، مگر اندر جانے سے پہلے انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وحیدان پوچھ کی تیز روشنیوں میں گمسم سا کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر آہ بھرتے وہ اندر چلے گئے۔ شیان آیا تو سب حال میں جمع ہو گئے، آؤ تمہاری سب سے جان پہچان کراؤں۔ سب سے افاق اس کا تعارف کروا رہا تھا۔ شیان ان رشتوں کو ذہن میں نقش کر رہا تھا۔ رات میں وہ گوہر، زارا بچوں کو ان کے مشترکہ کمرے میں سلانے آئیں تو کچھ دیر بعد ہی ارم دودھ کا جگ اٹھائے کمرے میں آ گئی۔ زارا کی بیٹی نے کچھ نخرا تو کیا مگر دودھ بھی پی لیا، لیکن گوہر کے بیٹے سمیرا کے بچوں نے آرام سے اپنا اپنا گلاس ختم کر لیا۔ ارم نے گلاس بھر کر شیان کی طرف بڑھایا، وہ ناک بند کر کے میں نہیں پیوں گا کہہ کر تکیے میں منہ گھسا کر لیٹ گیا تو ارم پاس بیٹھ کر اسے گدگدانے لگی، دودھ پیے بغیر کوئی نہیں سو سکتا، اٹھو۔ وہ لیٹے لیٹے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر انکار میں ہلانے لگا تو سمیرا ارم کو اشارہ کر کے بولی، دیکھو زارا، شیان ملیحہ کا بیٹا ہو کر دودھ نہیں پیتا۔ شیان کے کان کھڑے ہو گئے۔ ذرا مسکراہٹ دبا کر بولی، واقعی کتنی عجیب بات ہے، ملیحہ تو دودھ شوق سے پیتی تھی مگر شیان؟ شیان نے ذرا سی گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا، تبھی ارم بھی بولی، میں تب بہت چھوٹی تھی لیکن مجھے یاد ہے ملیحہ اپنی روز رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ پیا کرتی تھیں۔ شیان اٹھ کر بیٹھ گیا، بظاہر اس کی طرف سے انجان بنی خواتین سے بولا، امی کو دودھ اچھا لگتا تھا؟ ہاں، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر سرسری انداز میں بولی تو شیان جلدی سے بولا، مجھے بھی دودھ اچھا لگتا ہے، اور خود ہی ارم کے ہاتھ سے گلاس لے کر گٹا گٹ چڑھا گیا۔ پھر گلاس واپس رکھ کے ہاتھ کی پشت سے منہ پونجنے کے بعد آرام سے لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ان چاروں کے چہرے ہنسی روکنے کی کوشش میں سرخ ہو گئے تھے۔ اگلی صبح افتخار حسن فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلنے لگے تو انہوں نے دیکھا شیان گیٹ کے پاس بنے بینچ پر چڑھ کر بیٹھا ہے۔ رات تو انہوں نے شیان کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا مگر اس وقت حیض کے زیر اثر اس کے پاس چلے آئے۔ تم اتنی صبح جاگ گئے ہو اور اتنی ٹھنڈ میں باہر کیوں آئے ہو؟ نماز پڑھنی ہے بڑے نانا، مگر مجھے پتہ نہیں مسجد کدھر ہے۔ چھوٹے بچے کے منہ سے ایسی بات سن کر نے بے اختیار اس پر پیار آ گیا، مگر اپنے انداز میں انہوں نے کچھ ظاہر نہ ہونے دیا اور سپاٹ آواز میں بولے، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ اور وہ جی بڑے نانا کہتا چھلانگ لگا کر بینچ سے اترا اور پاس آ کے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ افتخار ہن اسے ساتھ لے کر چل پڑے۔ جاتے ہوئے پورا رستہ باتیں کر رہا تھا مگر جب نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آئے تو افتخار حسن نے محسوس کیا وہ چپ چاپ سا ہے۔ اسے دیکھ کر دل پر بوجھ آن پڑا۔ اندرونی دروازے کے باہر بنے دلان میں سمیرا کی امی تخت پر بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھیں۔ شیان نے گیٹ سے اندر جھانکا اور افتخار حسن کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ چلتا ہوا تخت کے پاس آیا اور چپل اتار کر تخت پر چڑھتا وہ بڑی نانی کے گود میں منہ چھپا کر لیٹ گیا۔ انہوں نے آیت مکمل کی اور بند کرتی اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگیں۔ کیا بات ہے، اداس لگ رہے ہو؟ بڑے نانا مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ اس طرح سے بولا کہ سمیرا کی امی مسکرانے لگیں۔ وہ تم سے ناراض تو نہیں؟ مجھے پتا ہے وہ ناراض ہیں، مجھ سے بات نہیں کر رہے اور مجھے گود میں لے کر پیار بھی نہیں کیا، میں جو تمہیں گود میں لے کر بیٹھی ہوں۔ اور چھوٹے نانا رات کو ہمارے بیٹے کے لیے جہاز بھی تو لائے ہیں، تمہیں اچھا لگا نا؟ وہ اسے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ ضد سے بولا، لیکن مجھے بڑے نانا کی گود میں بیٹھنا ہے۔ تو جاؤ، جا کر بیٹھ جاؤ۔ شیان کی آنکھیں چمکنے لگیں، وہ فوراً تخت سے اترا اور اندر بھاگ گیا۔ دروازے پر رک کر اس نے اندر جھانکا۔ افتخار حسن چہرے کے سامنے اخبار پھیلائے بیٹھے تھے۔ وہ دبے پاؤں چلتا آیا، پھر ایک دم سے اخبار اٹھا کر نیچے سے گھس کر ان کی گود میں جا چڑھا اور افتخار حسن ارے ارے ہی کرتے رہ گئے۔ آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں بڑے نانا؟ میں نے تو کوئی شرارت نہیں کی۔ وہ ان کے گلے میں بازو حمائل کیے انہیں لاڑ سے بول رہا تھا،
افتخار حسن نے خود ساختہ اجنبیت کو قائم نہ رکھ سکے اور مسکرا کر بولے، میں تم سے ناراض تو نہیں، بلکہ تم اتنے اچھے بچے ہو کہ کوئی تم سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا۔ میں بھی اخبار پڑھوں گا۔ اور ان کی گود میں پھیل کر بیٹھ گیا۔ ناچار انہوں نے اخبار سیدھا کیا مگر پڑھ نہ سکے، کیونکہ شیان ٹوٹے پھوٹے ہجے کردہ بلند آواز میں غلط پڑھ رہا تھا۔ سمیرہ کی امی شیان کو دیکھنے اندر آئیں تو شیان افتخار حسین کی گود میں بیٹھا انہیں اخبار پڑھ کر سنا رہا تھا۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ خبریں سنائی جا رہی ہیں، افتخار حسن نے کہا، پھر ہنستے ہوئے بولے، میں نے اخبار میں اتنے مزے کی خبریں کبھی نہیں پڑھی جیسے یہ سنا رہا ہے، تم بھی آ کر سنو۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ بولی، آج شیان نے آپ کو منا ہی لیا۔ انہوں نے لب بھینچ کر مسکراہٹ روک لی، پھر الجھ کر بولے، لگتا ہے اس میں کوئی مقناطیس فٹ ہے جو دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ کل سے تو ایک عجیب سی بات ہو رہی ہے، میں جتنی بار اس کا چہرہ دیکھتا ہوں اس میں ملیحہ کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ سانس بھر کر بولی، ملیحہ سے محبت بھی تو بہت کرتا ہے، اور انسان جس سے محبت کرے اس کا عکس بن جاتا ہے۔ پھر ہمیں ملیحہ اور وجدان کے سوا کوئی اور حوالہ بھی تو معلوم نہیں، اس کے وجود میں تلاش کیا تو وہی دونوں نظر آئیں گے۔ اس میں عجیب کیا ہے؟ افتخار حسن کا دل اچاٹ ہو گیا۔ شیان کو یہاں آئے 7 دن ہو چکے تھے۔ شروع کے 2-3 دن اس کی شوخیوں کا وہی عالم رہا، پھر دھیرے دھیرے اداس ہوتا چلا گیا۔ بات یہ تھی کہ ان 7-8 دنوں میں وجدان ایک بار بھی اس سے ملنے نہیں آیا تھا، اور جب آفاق سے گھر جانے کے لیے کہتا تو وہ بھی کوئی جواب نہ دیتا۔ آج سمیرہ اسے رات کے کھانے کے لیے بلانے آئی تو وہ بستر پر بیٹھا رو رہا تھا۔ سمیرہ کے لاکھ چپ کرانے پر وہ چپ نہیں ہوا۔ وہ پریشانی سے اٹھ کر آفاق کے پاس آ گئی جو سب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ آفاق، کھانا بعد میں کھا لیجیے گا، پہلے شیان کو اس کے گھر چھوڑ کر آئیں، وہ بہت رو رہا ہے۔ لیکن رو کیوں رہا ہے؟ افتخار حسن نے حیرت سے پوچھا تو آفاق بولا، وجدان کی یاد آ رہی ہوگی، اس سے ملنے بھی تو نہیں آیا، میں خود سے فون بھی نہیں کرتا، میں شیان سے اس کی بات کروا دوں تو کروا دوں، لیکن آفس میں بار بار فون کر کے کہتا ہے شیان کو بھیج دو۔ اس کی بات پر منیر حسن بھی پریشانی سے گویا ہوئے، کئی دن سے آفس میں نہیں آ رہا، کل تو میں نے اسے فون بھی کیا تھا آفس آ جائے، ڈاکومنٹس اسے ہینڈ اوور کرنے ہیں، مگر وہ آیا ہی نہیں۔ آفاق، پتہ تو کرو کہیں بیٹے کی جدائی میں بیمار نہ پڑ گیا ہو بھی سکتا ہے، آفاق بولا، لیکن میں جانتا ہوں وہ آپ دونوں کے سامنے آنے سے کترا رہا ہے، ورنہ وہ کبھی بھی شیان کے بغیر اتنے دن نہ گزارتا۔ اس کی امی بولی، تم اسے چھوڑ ہی آؤ، بچہ کتنی بار کہہ چکا ہے گھر جانا ہے۔ میں چاہتا ہوں وجدان خود اسے لینے آئے تاکہ اس کا گریز ختم ہو۔ پھر اس نے سمیرہ سے کہا، جاؤ شیان کو لے کر آؤ، اور آتے ہی فون بھی لیتی آنا۔ کچھ دیر بعد شیان کے ساتھ لوٹی تو آفاق اس سے بولا، ابو یاد آ رہے ہیں؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور رونے لگا۔ آفاق کو اسے کندھے سے لگا کر ٹپکتے ہوئے بولا، ابھی میں ابو کو فون ملاؤں گا اور تم یہی بات ان سے کہنا۔ شیان نے روتے روتے پھر سے سر ہلا دیا تو آفاق سمیرہ کے ہاتھ سے کارڈلیس لے کر نمبر ملانے لگا۔ پھر وجدان کی آواز سنتے ہی اس نے فون شیان کو پکڑا دیا، جو فون پکڑتے ہی ابو کہہ کر اونچی آواز میں رونے لگا۔ وجدان خود بھی بہت بے چین تھا، پہلی بار شیان اس کی آنکھوں سے دور ہوا تھا۔ روز ہی آفاق کو فون کر کے کہتا شیان کو بھیج دے، مگر آفاق سنی انسنی کر دیتا۔ خود اس میں اتنی ہلاکی جرت نہیں تھی آفاق کے پاپا یا تایا کا سامنا کر پاتا، بلکہ وہ تو آفاق کے گھر کسی بھی فرد سے آنکھ ملانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ زبردستی ایسی چیز پر ملکیت جتا رہا ہے جس پر اس کا کوئی حق نہیں۔ مگر شیان کی آواز پر پگھل گیا، آپ یاد آ رہے ہیں ابو، آ کر لے جائیں۔ تم بھی مجھے بہت یاد آ رہے ہو، وجدان ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ابو مجھے یہاں سے لے جائیں۔ وہ بار بار ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھا، میں آ رہا ہوں میری جان، بس تم رونا بند کر دو۔ وجدان کی بے چینی کو محسوس کر کے شیان آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں برائی آواز میں بولا، جلدی آئیے گا، بس تم فون رکھو، میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ وجدان نے کہنے کے ساتھ ہی فون بند کر دیا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر تیزی سے باہر لپکا۔ شیان کی پکار پر اس کے سب احساسات پر باری ہو رہی تھی، اور وہ فل سپیڈ سے گاڑی بھگاتا آنن فن آفاق کے گھر آ پہنچا۔ وجدان نے ہال میں قدم رکھا
تو سامنے ہی افتخار حسن اور منیر حسن شیان کو ساتھ لیے صوفے پر بیٹھے تھے۔ باقی لوگ بھی وہیں موجود تھے، شیان کو دلاسے دے رہے تھے جو ابھی تک رو رہا تھا۔ شیان، وجدان نے اس پر نظر پڑتے ہی پکارا۔ شیان نے آواز کی سمت دیکھا، پھر ابو آگے کہتا بندوق سے نکلی گولی کی طرح اٹھ کر وجدان کی طرف دوڑ پڑا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر گھٹنے زمین پر ٹکا کر بیٹھتے وجدان نے اپنی باہیں کھول دیں۔ شیان دوڑتا ہوا آ کر ان میں سما گیا۔ دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا جیسے دونوں برسوں بعد ملے ہوں۔ وجدان اسے بے تحاشا چوم رہا تھا، شیان اس سے لپٹتا جا رہا تھا۔ پھر وجدان کا دھیان سب کی طرف گیا، اس کے گرد گرے ڈالے مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم۔ شیان کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہوتے اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا۔ تم آفس کیوں نہیں آ رہے؟ منیر حسن کو کڑے تیور سے بولے تو وجدان سٹپٹاتا ہوا انکل وہ میں کرنے لگا تو انہوں نے کہا بس رہنے دو، مجھے پتہ چل گیا ہے تم کبھی نہیں سدھرو گے۔ میری بانجی نہیں رہی تو اس کا بیٹا جو ہے جس کے نام پر تم جی بھر کے اوٹ پٹانگ حرکتیں کر سکتے ہو۔ وجدان، تبھی وجدان کی نظر افتخار حسن پر پڑی اور بلا ارادہ ہی اس نے رخ پھیرتے ہوئے چہرہ چھپانا چاہا۔ کیا ساری عمر چہرہ چھپاتے رہو گے؟ وجدان نے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد ان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر نرم سے تاثر نے اسے شرمندہ کر دیا۔ میں اندازہ کر سکتا ہوں اس افسانے کو سن کر آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اب اس ذکر کو جانے دو، یوں بھی تقدیر کی بس ایک لکیر ہی درمیان میں ہے، ورنہ یہ فلسفہ ملیحہ کی دستانِ حیات بھی ہو سکتا تھا۔ وہ متانت سے بول کر چپ ہوئے تو سمیرہ کی امی وجدان کا بازو تھام کر بولیں اب یوں کھڑے نہ رہو، آؤ بیٹھ جاؤ۔ وہ فوراً ہی معذرت کرنے لگا، سوری خالہ، بیٹھ نہیں سکتا، میں گھر میں کسی کو بتا کر نہیں آیا، سب پریشان ہو رہے ہوں گے، آئے ہو تو ڈاکومنٹس لے جاؤ۔ اسے جاتے دیکھ کر منیر حسن جلدی سے بولے آفاق کے ساتھ جاؤ، وہ تمہیں بتا دے گا۔ ساتھ آفاق کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتا وجدان کو آنے کا کہہ کر اسٹڈی کی طرف چل پڑا۔ اندر آ کر وہ چلتا ہوا ٹیبل کے پاس آ رکا اور فائل میں سے کچھ کاغذات دیکھ کر نکالنے لگا۔ وجدان بھی اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ آفاق نے ایک کاغذ نکال کر وجدان کی طرف بڑھاتے ہوئے سنجیدہ چہرے کے ساتھ کہا یہ شیان کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے جس میں شیان کے ماں باپ کی حیثیت سے وجدان اور ملیحہ فاروقی کے نام درج ہیں، اور اس برتھ سرٹیفکیٹ میں شیان کی تاریخ پیدائش وہی درج کی گئی ہے جو ملیحہ کی اصل تاریخ وفات ہے۔ وجدان نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ وہ سرٹیفکیٹ آفاق سے لے کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آفاق نے ایک اور کاغذ اس کے ہاتھ میں دیا۔ وجدان نے اس پر نظر ڈالی اور ہکلاتا ہوا بولا یہ تو نکاح نامہ ہے۔ آفاق اس کی پوری بات کرتے ہوئے بولا اس پر ملیحہ کے دستخط بھی موجود ہیں جو کسی ایکسپرٹ سے کروائے گئے ہیں اور انہیں جعلی ثابت کرنا آسان نہیں۔ گواہاں کے طور پر میں، پاپا، تایا سمت سائن کر چکے ہیں، تم بھی دستخط کر دینا۔ اس کے بعد اگر شیان کے اصل ماں باپ آ جائیں تو برتھ سرٹیفکیٹ کا نامے کی موجودگی میں تمہیں شیان پر اپنا حق ثابت کرنے کے لیے کسی دوسرے کی گواہی کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ اب قانونی طور پر ملیحہ تمہاری مرحومہ بیوی اور شیان تم دونوں کی اولاد ہے۔ وجدان کے دماغ میں بگولے اٹھ رہے تھے، کانوں میں سائیں سائیں کی آواز گونجنے لگی۔ اسے ملیحہ کے ساتھ ہوئی پہلی ملاقات یاد آنے لگی اور اپنا پہلا جملہ جو اس نے ملیحہ سے کہا تھا، وہ جملہ جو ایک سوال تھا، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ مگر اس کا جواب نہ مل سکا اور اس ملال نے ایک عمر وجدان کے جنون کو سرگرداں کیے رکھا۔ یہ دکھ وجدان کو بہت عزیز تھا، یہ دکھ ہی تو اس کی چاہت کا صلہ تھا، یہ دکھ ہی تو اس کی عمر کا حاصل تھا۔ اور آج وجدان کے ہاتھ میں پکڑا کاغذ کا ٹکڑا کہہ رہا تھا ملیحہ وجدان کی بیوی تھی اور شیان سے اس کا تعلق کا ثبوت مذاق، اور ایسا مذاق وجدان کو لگ رہا تھا اس کا ملال، اس کی جاگیر اس سے چھین لی گئی تھی۔ اب وہ کسے جا کر کہے گا اس نے محبت میں ہسارا اٹھایا ہے؟ لب آزاد ہوں تو درد کو جھیلنا کچھ سہل ہو جاتا ہے، مگر وجدان کو درد کے دلدل میں اتار کر طاقت فریاد چھین لی گئی تھی۔ وجدان کو لگا اس کی ناکام آرزوؤں کو تماشا بنا دیا گیا ہے۔ یہ تصحیق اس کی برداشت سے باہر تھی۔ خالی ہاتھ رہ جانا ہمیشہ تکلیف دیتا ہے، لیکن جس کے دامن میں صرف دکھ ہو، پھر اگر وہ بھی اس سے چھن جائے تو یہ چارہ گری کسے بھائے گی؟ ایک مدت سے وجدان نے آنسوؤں کو پلکوں کی سلاخوں میں قید رکھا تھا، لیکن وجدان نے آج انہیں آزادی کی نوید دے دی۔
اب وہ پھوٹے چلے آ رہے تھے مگر وجدان ہنس رہا تھا۔ وہ تقدیر کے اس مذاق پر کہکے لگا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کا چہرہ بھیگتا جا رہا تھا۔ پھر جانے کیا ہوا، ہنستے ہنستے اس کے ہونٹوں پر کہکوں کی جگہ آہ و بکا نکلنے لگیں۔ وہ اس کاغذ کو دیکھ دیکھ کر ٹوٹنے لگا۔ اس نے سر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا جیسے اس کی نگاہیں سیدھی آسمان تک جا پہنچیں گی، اور آنسوؤں کے بیچ پکارا اللہ۔ اس کی آوازوں میں ڈیروں شکوے تھے۔ عرش سے وہی خاموشی سنائی دی جیسے اللہ کہہ رہا ہو جو میری رضا۔ اور وجدان نے سر جھکا دیا، ہونٹ کاٹتے ہوئے درد برداشت کرنے کی کوشش میں بے دم سا ہو کر فرش پر بیٹھ گیا۔ میرے زخم بھر جانے دے اللہ، میرے زخم بھر جانے دے۔ دونوں بازو سر پر رکھے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا چلا جا رہا تھا۔ سمیرا چپ ہوئی تو انہیں بے تحاشا تھکن کا احساس ہوا۔ یہ تھکن صرف اس لیے تھی کہ وہ مستقل کئی گھنٹوں سے بول رہی تھی، بلکہ ماضی کے پرخار راستوں پر ننگے پاؤں چلنے کا نتیجہ تھا۔ وہ راستے بے شک ان کا نصیب نہیں تھے، مگر جن کے تھے ان کے پاؤں کے زخم انہوں نے انگلیوں پر شمار کیے تھے۔ انہیں اپنا حلق سوکھتا ہوا محسوس ہوا تو بیڈ پر بیٹھتے بیٹھتے ہی انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا اور گلاس ہونٹوں سے لگا کر حلق ترک کرنے کے بعد گلاس میں جانگتی ہوئی بولی، آج دیکھنے والی آنکھیں جسٹس وجدان مصطفیٰ کو رشک سے دیکھتی ہیں۔ کون ایسا خوش نصیب ہوگا جسے زندگی میں اتنی کامیابیاں ملی ہوں کہ جو چاہا آخر اسے پا لیا، عزت، شہرت، دولت اور محبت بھی، کیونکہ دنیا تو یہی دیکھتی ہے کہ وجدان نے جس لڑکی سے محبت کی وہ اس کی بیوی بن گئی، جی نہ سکی یہ اور بات ہے، مگر وہ ان چند خوش نصیبوں میں سے ہے جس کی محبت تکمیل کو پہنچتی ہے۔ اس محبت کی حسین یادگار ہے شایان مصطفیٰ۔ جوان بیٹے کا باپ ہونا اپنے آپ میں خوش بختی ہے، اور بیٹا اگر ASP شایان مصطفیٰ ہو تو کیا کہنے۔ ذہانت اور وجاہت تو اسے ماں باپ سے ورثے میں ملی ہے۔ اس کی سعادت مندی اور فرمانبرداری یقیناً وجدان کی تربیت کا نتیجہ ہے، جس نے صحیح معنوں میں محبوبہ بیوی کی نشانی کو سینے سے لگا رکھا۔ لوگ وجدان کو دیکھ کر سوچتے ہیں اور رشک سے سوچتے ہیں، کاش انہیں بھی ایسی قسمت مل جائے، مگر ہر بار وجدان کو دیکھ کر یہی دعا کرتی ہوں کہ اس جیسی قسمت اللہ کسی کو نہ دے۔ انہوں نے سر اٹھا کر تانیہ کو دیکھا جو دیوار کے ساتھ کمر ٹکائے کارپٹ پر بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، اس کا چہرہ آنسوؤں سے دھلا تھا۔ وجدان کی زندگی میں قیامتیں بہت آئی ہیں، آج یوم حساب بھی آ گیا، مجھے ڈر ہے کہیں اسے گناہ گار نہ ٹھہرایا جائے، وہ خوفزدہ سی کہہ رہی تھی۔ تانیہ نے کچھ بھی نہ کہا اور پیشانی ہاتھوں کی پشت پر ٹکا دی۔ وجدان بابا جان نور ہدا کے سامنے ہاتھ باندھے یوں کھڑے تھے جیسے احتساب کے کٹہرے میں لائے گئے ہوں، اور اعتراف جرم کے بعد ان کے چہرے پر سزا کا انتظار تھا، مگر مختصب ان کی زندگی کا حساب کتاب جو کرنے لگے تو الجھن میں پڑ گئے۔ ان کے چہروں پر فیصلے کی ہچکچاہٹ تھی۔ وجدان نے جھکی نظر اٹھا کر بابا جان کو دیکھا، مگر ان کے چہرے پر کچھ نہ پڑھ سکے۔ پھر بھاری آواز میں بولے، میں اپنی خطا کی کوئی وضاحت نہیں دوں گا، نہ اپنی عمر کی رائیگانی دکھا کر آپ سے کوئی رعایت مانگوں گا، مجھے سزا دیجیے بابا جان۔ بابا جان نے گہری نگاہ اس پر ڈال کر بولے، میں تمہیں سزا تو دینا چاہتا ہوں، مگر مجھے ملیحہ سے معافی کون دلائے گا؟ میری بیٹی میں انصاف کی خوبی تھی ہی نہیں، وہ تمہارے معاملے میں ہمیشہ جانبدار رہی ہے۔ ایسے بولے جیسے ملیحہ کی اس کمزوری پر افسوس کر رہے ہوں۔ ان کی طرف سے ناامید ہو کر وجدان نے نور خدا کی طرف مڑے، آپ ہی سزا سنا دیجیے۔ ہادی بھائی، آپ کا تو حق بنتا ہے، ملیحہ منگیتر تھی آپ کی، زندگی نے بیوی بننے کی مہلت نہیں دی تھی، مگر وہ آپ کے لیے دلہن تو بنی ہی تھی۔ نور خدا گھمگیر لہجے میں بولے، مجھ سے سزا نہ مانگو وجدان، میں اس معاملے میں بے بس ہوں۔ میں نے ملیحہ سے زیادہ محبت کسی سے نہیں کی، مگر میں یہ بات کبھی نہیں بھول سکتا، ملیحہ نے سب سے زیادہ تمہیں چاہا تھا۔ تمہاری خطا تو وہ سنتے ہی معاف کر دے گی، مگر تمہیں سزا دینے والے کو معافی نہیں ملے گی۔ پھر وجدان بولے تو ان کی آواز بہت بھاری تھی۔ ملیحہ وہ پہلی اور آخری لڑکی تھی جنہیں دیکھ کر جن کے ساتھ زندگی جینے کا خیال آیا تھا، مگر میں یہ بات کبھی نہیں بھول سکتا، انہوں نے جسے ہم سفر بنانے کا فیصلہ کیا وہ آپ تھے۔ اب بے خوف ہو کر سزا سنائیے۔
کیونکہ جس دن معافی نامہ جاری ہوگا وہ مجھ سے پہلے آپ کو معاف کر دے گی۔ نورخدا نے نظر چکا لی، پھر اٹھ کر ان کے پاس آ گئے۔ ضد کر رہے ہو تو سزا دے ہی دیتا ہوں، اور سزا یہ ہے کہ تم اپنے ٹوٹے خواب کی کرچیاں عمر بھر اپنے زخمی ہاتھوں میں سمیٹتے رہو۔ ہادی بھائی، وجدان نے حیرت میں گر کر پکارا تھا۔ نورخدا نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر عاجزی سے کہا، آج تک تم ہر کسی سے درخواست کرتے آئے ہو، یہ بات اپنی زبان پر نہ لائیں کہ شیان تمہارا بیٹا نہیں۔ آج میں تم سے درخواست کرتا ہوں، کبھی یہ بات اپنی زبان پر نہ لانا، شیان ملیحہ کا بیٹا نہیں۔ نورخدا، بابا جان ان کی بات سنگی تو بل کھا کر رہ گئے۔ یہ فیصلہ تم نہیں کر سکتے۔ نورخدا کی طرف پلٹ کر بولے، پلیز بابا جان۔ تانیہ نے کہا، نہیں، مگر کل جب وہ کہہ رہی تھی تو شیان کو بھول جائے گی، میں اسی وقت سمجھ گیا وہ شیان کو کبھی بھول نہیں سکتی۔ میرا ظرف اتنا بڑا نہیں، میں تانیہ کی خوشی کی خاطر اس کا ہاتھ بے نشان شخص کے ہاتھ میں دے دوں گا، مگر یہ سچ دنیا کو سنا کر میں اپنی بیٹی کا تماشا نہیں بنا سکتا۔ نورخدا تم، وہ ناگواری سے کچھ بولنے لگے تو نورخدا نے انہیں بیچ میں ٹوک دیا، آپ کی بیٹی مر چکی ہے بابا جان، میری بیٹی کو نہ ماریں۔ بابا جان چپ سے ہو گئے، پھر اٹھے اور کمرے سے نکل گئے۔ وجدان نے انہیں جاتا دیکھا تو دل گرفتہ سے ہو گئے۔ وہ یاسیت بری نگاہوں سے اس دروازے کو دیکھ رہے تھے جس سے بابا جان گزر کر گئے تھے کہ نورخدا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے متوجہ کرتے ہوئے کہا، میں شیان سے ملنا چاہتا ہوں۔ وجدان نے پلٹ کر انہیں دیکھنے لگے تو انہوں نے مزید کہا، کل اسے اپنے ساتھ لے آنا۔ وجدان گم سم سے ہو گئے تو نورخدا نے کہا، کیا ہوا وجدان؟ وہ بولے، آج جب میں نے کیسے فاروقی میں قدم رکھا تو لگا میں مقتل میں آ گیا ہوں، اور زندگی کچھ پلوں کی مہمان ہے۔ یہ بھی نہیں سوچا تھا مقتل مجھے زندگی بخش دے گا۔ تھینک یو ہادی بھائی۔ نورخدا مسکرا کر بولے، اسی کیسے فاروقی نے ایک بار تمہاری زندگی چھینی بھی تو تھی، آج اگر بخش دی تو شکریہ کس بات کا؟ یہ تمہارا ہم پر قرض ہے جو آج اتر گیا، مگر 27 سالوں سے اسی قرض پر جو سود چڑھتا رہا وہ بھی باقی ہے۔ وہ سود مجھے معاف کر دو، مجھ میں اسے چکانے کی سکت نہیں۔ ان کی آواز میں ندامت اور ملال کی آمیزش تھی جس نے وجدان کو مضطرب کر دیا۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں ہادی بھائی؟ آپ تو شروع سے ہی لا علم تھے۔ اس نا علمی کی تو سزا کاٹ رہا ہوں۔ 27 سالوں سے ایک بھانس دل میں چبھ رہی ہے۔ کرب سے ہونٹ کاٹتے ہوئے نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں، پلکوں پر آئی نمی کو اندر اتارا اور کہا، کاش میں ہمیشہ لا علم رہتا۔ ان کی اذیت کو محسوس کر کے وجدان نے سر جھکا لیا، پھر نظروں کا زاویہ بدل کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ تانیہ نے لاؤنج میں قدم رکھا تو سامنے عزیر اور عمیر سر جوڑے بیٹھے تھے، آہٹ پر سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا خسر پھسر کر رہے تھے؟ تانیہ نے ارد گرد نگاہ گھماتے ہوئے محتاط انداز میں کہا، انکل چلے گئے؟ ہاں، عزیر نے کہا، پھر جوش میں کہنے لگا، آپ کو پتہ ہے آپی وہ انکل کون تھے؟ تانیہ نے ٹھڑک کر پوچھا، کون تھے؟ عزیر اٹھ کر ان کے پاس آتا بولا، ان کا نام وجدان مصطفیٰ ہے، اور وہ جو لڑکی ہے نا، وہی جس کی تصویر دادا جان کے کمرے میں لگی ہے، وہ دادا جان کی بیٹی تھی۔ ان کا نام ملیحہ تھا، اور وجدان انکل ملیحہ آنٹی کے شوہر ہیں۔ دادا جان بھی ہمارے دادا نہیں، وہ پاپا کے چچا ہیں۔ واٹ ربش! تانیہ ناگواری سے بولی، وہ پاپا کے بابا ہوں یا چچا، ہمارے دادا ہی ہیں۔ ہاں وہ تو ہے۔ غیر گھبرا کر پھر چڑھ کر بولا، اچھا نا بات تو سن لیں، اور تانیہ مطمئن سے بولی، ہاں بھائی سناؤ۔ وہ کہنے لگا، ملیحہ آنٹی نے وجدان انکل کے ساتھ لو میرج کی تھی، اس لیے دادا جان ان سے ناراض تھے۔ پھر آنٹی کی بھی ڈیتھ ہو گئی تو دونوں فیملیز میں رابطہ ہی ختم ہو گیا، لیکن آج وجدان انکل اچانک ہی دادا جان سے ملنے آ گئے۔ دراصل وہ چاہتے ہیں آپ دادا جان ان سے ناراضگی ختم کر کے انہیں فیملی ممبر کے طور پر قبول کر لیں۔ عزیر کی باتوں سے تانیہ کا اطمینان بڑھتا گیا۔ وجدان کی زندگی کا یہ طوفان دبے پاؤں گزر گیا تھا، کاش یہ سکون مستقل ہو، اس نے دل سے دعا کی۔ تبھی عمیر پاس آ کر جھنجھلاہٹ سے بولا، بیکار کی باتیں کیے جاؤ، اصل بات تو بتاؤ۔ کون سی بات؟ تانیہ چونکی۔
پاپا چاہتے ہیں آپ کی شادی وجدان انکل کے بیٹے سے کر دی جائے۔ تانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اس خبر کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ نورہدیٰ اور بابا جان کے ساتھ جان لینے کے بعد اسے اتنا تو اندازہ تھا نورہدیٰ وجدان کو سپورٹ کریں گے، مگر وہ سب جان کر بھی شیان کو قبول کر لیں گے۔ تانیہ کو امید بھی نہیں تھی، لیکن وہ جانتی تھی اگر وہ ایسا کرنے پر مجبور ہوئے تو صرف اس کی خاطر۔ اسے اپنے پاپا پر ڈھیروں پیار آیا۔ ہولے سے مسکرا کر اس نے پوچھا، پاپا کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں، لیکن آپ وہاں مت جائیں۔ عمیر کی بات سنتے ہوئے نورہدیٰ کے کمرے میں جانے کے لیے پلٹی تو عمیر جلدی سے بولا، کیوں؟ تانیہ نے اسے حیران ہو کر دیکھا۔ آپ کی شادی والی بات پر ماما کا پاپا سے جھگڑا چل رہا ہے۔ کیوں؟ تانیہ نے پھر سے کہا۔ بعد میں سے احساس ہوا اسے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ عمیر بھی ان کے کیوں پر گڑبڑا کر سوچتا ہوا بولا، شاید اس لیے وہ شیان بھائی کو نہیں جانتی۔ وہ پہلے ہی انصر بھائی کو آپ کے لیے پسند کر چکی ہیں۔ پھر اس نے تانیہ کی طرف دیکھا اور شرار سے بولا، لیکن آپ تو انہیں جانتی ہیں نا؟ بابا بتا رہے تھے کہ آپ کی فرینڈ فائزہ کے پیرنٹس ملیحہ آنٹی کے کزن تھے، اور وجدان انکل کا ان کی فیملی کے ساتھ کافی اسٹرانگ ریلیشن ہے، اور آپ ان کے گھر شیان بھائی سے مل چکی ہیں۔ ہاں، لیکن مجھے باقی باتوں کا علم نہیں، اس نے جلدی سے کہا، پھر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ نورہدیٰ کے کمرے سے جھگڑا کرنے کی دبی دبی آوازیں آ رہی تھیں۔ تانیہ جانتی تھی کہ اس جھگڑے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اس نے بس ایک پل کو سوچا، پھر دستک دیے بغیر دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ بھول جاؤ نورہدیٰ، میں تمہاری یہ خواہش کبھی پورے ہونے دوں گی۔ مریم کسی بات پر تنفر سے کہہ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، غصے کی زیادتی سے ان کا نفس بگڑا ہوا تھا، اور چہرے کے نقوش جن میں ہمیشہ نرمی گلی رہتی تھی کھردرے سے لگ رہے تھے۔ نورہدیٰ ایک جانب رکھی کرسی پر اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام کر بے بس سے بیٹھے تھے۔ وہ دونوں دروازہ کھلنے کی آواز پر بیک وقت تانیہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسے آتے دیکھ کر نورہدیٰ تیزی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے، تانیہ تم یہاں سے جاؤ۔ سوری پاپا، مگر میں نہیں جاؤں گی، وہ دھیمی آواز میں کہہ کر مریم سے بولی۔ ماما، میں جانتی ہوں آپ پاپا سے کیوں جھگڑ رہی ہیں، پلیز آپ پاپا کو ہرٹ مت کریں، تم کچھ نہیں جانتی، وہ قطعیت سی بولی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے پاپا شیان مصطفیٰ کے ساتھ تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر میں ہرگز یہ نہیں ہونے دوں گی۔ ان کا لہجہ اٹل تھا۔ تانیہ گھبرا اٹھی، نورہدیٰ کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، پلیز ماما، پاپا نے اگر فیصلہ کیا تو سوچ سمجھ کر کیا ہوگا۔ مگر مریم ذرا متاثر نہیں ہوئی۔ شیان ملیحہ فاروقی کا بیٹا ہے، جس کے نام پر نورہدیٰ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ فیصلہ کیا سوچ سمجھ کر کرے گا؟ چپ ہو جاؤ مریم۔ تانیہ کی موجودگی میں نورہدیٰ خجل سے ہو گئے تو مریم نے چمک کر کہا، واہ، ابھی سے چپ ہونے کو کہہ رہے ہو؟ ابھی تو میں نے تانیہ کو یہ بتایا ہی نہیں۔ اس کا باپ شیان کی ماں سے محبت کرتا رہا اور آج بھی کرتا ہے۔ فار گاڈ سیک مریم، بیٹی کے سامنے تو زبان قابو میں رکھو، وہ جھنجھلا کر بولے تو مریم طنز سے مسکرانے لگیں۔ کمال ہے، میرے سامنے تو بے دھڑک ملیحہ سے عشق کا اعتراف کرتے ہو، اگر یہی بات میں نے بیٹی سے کہہ دی تو تمہیں میری زبان کی فکر ہو گئی۔ تانیہ کے سامنے مریم کے طنز انہیں بے چین کر رہے تھے، مگر وہ کسی طرح چپ نہ ہوئی تو نورہدیٰ ضبط کی انتہا پر تانیہ سے بولے، تانیہ تم اس وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ جی پاپا۔ تانیہ ان کی خجالت محسوس کر کے جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ مریم نے اس کا بازو پکڑ لیا اور لفظ چبا چبا کر بولی، تانیہ کہیں نہیں جائے گی۔ نورہدیٰ نے خود کو بے چارگی کی انتہا پر محسوس کیا۔ میرے صبر کا امتحان مت لو۔ صبر کا امتحان تو تم لیتے آئے ہو نورہدیٰ۔ 25 سالوں سے میں ایسی شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں جو کسی اور کا دم بھرتا رہا ہے۔ میں نے اپنا سب کچھ تمہیں بخش دیا، پھر بھی تم میرے نہ ہوئے، ہمیشہ اسی کے رہے جو تمہیں چھوڑ کر کسی دوسرے کے ساتھ نکل بھاگی تھی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں اس طرح کی بات کرتے ہوئے، نورہدیٰ نے بڑک کر کہا۔ جواباً وہ سرد لہجے میں بولی، کسی دوسرے کی بیوی، کسی کے بچے کی ماں سے عشق کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آنی چاہیے؟ نورہدیٰ نے خوف سے انہیں دیکھا، پھر تانیہ سے تیز لہجے میں کہا، میں تمہیں جانے کو کہہ رہا ہوں تو جاتی کیوں نہیں؟ اس کا بازو ابھی بھی مریم کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے نورہدیٰ کی بات سن کر جنونی گرفت اتنی سخت کر لی کہ ان کے ناخن تانیہ کی نرم گال میں گھس گئے اور چلا کر بولی،
یہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ ماما پلیز میرا بازو چھوڑ دیں۔ تانیہ درد سے بلبلائی تو اس کے بازو کو جھٹکا دے کر سختی سے بولی، کہہ دیا تم یہاں سے نہیں جاؤ گی۔ پھر گردن موڑ کر نورہدیٰ کو دیکھنے لگی اور کہا، آج مجھے تم پر ترس آ رہا ہے نورہدیٰ۔ مجھے یاد ہے سرکل کی کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی جو تم سے شادی نہ کرنا چاہتی ہو، مگر جس سے تم شادی کرنا چاہتے تھے وہ تمہیں چھوڑ کر کسی اور کی بیوی بن گئی۔ سو سیڈ۔ وہ ہمدردی جتا کر بولی تو نورہدیٰ طیش میں آ گئے۔ میں نے کبھی ملیحہ کو پانے کی خواہش نہیں کی۔ وہ ایک دم سے متشل ہو گئیں۔ پھر تم کس لیے اس ڈائن کا سوگ مناتے ہو؟ تانیہ کو برا لگا تو فوراً انہیں ٹوکنے لگی۔ ماما اتنا تو خیال کر لیں، وہ مر چکی ہے۔ وہ تیز لہجے میں بولی، اسے مرا ہوا مت کہو تانیہ، وہ مری ہی تو نہیں۔ اگر مر گئی ہوتی تو آج نورہدیٰ میرا ہوتا، مگر اسے زندہ رہنے کا ایسا لالچ ہے کہ مر کے بھی نہیں مری۔ اس کا وجود اس دنیا سے اٹھ گیا مگر پھر وہ دنیا چھوڑنے کو تیار نہیں۔ وہ لڑکی نہیں اسیب ہے جس نے ہر ایک کو اپنے دام میں گرفتار کر رکھا ہے۔ بیٹا میرے گھر میں اس کے عاشق ہیں، ایک باپ بیٹا اس کے گھر میں اس کے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں، اور جانے کون کون ہے جس نے اسے اپنے شہر میں جگڑ رکھا ہے۔ پھر وہ اچانک نورہدیٰ سے بولی، اس میں ایسا کیا تھا نورہدیٰ جو ہر کوئی اس کی محبت میں مرا جا رہا ہے؟ اس میں کون سی کشش تھی جو کم نہیں ہوتی؟ کیوں میری محبت اس کی موت کے سامنے بے بس ہے؟ وہ خود ہی ساتھ جھٹک کر کہا، جنتر منتر پھونکے ہوں گے اس چڑیل نے، ورنہ کون اس گری ہوئی لڑکی کو یاد کرتا جو ایک طرف کزن کو الو بناتی رہی، دوسری طرف وجدان کو پھانس کر بیاہ رچا لیا۔ وہ ایسی نہیں تھی جیسا آپ بول رہی ہیں، اگر ہوتی تو کوئی انہیں یاد نہ کرتا۔ ہاں وہ نہیں مری، کیونکہ یہ دلوں میں سیکھنے کا ہنر سیکھ لیں، انہیں موت نہیں مار سکتی۔ مریم نے یوں تانیہ کو دیکھا جیسے یقین نہ آیا ہو۔ یہ سب اس نے کہا، پھر اس طرح سے مسکراتی نورہدیٰ سے بولی، مبارک ہو نورہدیٰ، ملیحہ کے عاشقوں کی فہرست میں نئے نام کا اضافہ ہوا ہے۔ پھر وہ تانیہ کا بازو جھٹک کر پیچھے ہٹیں، ہونہار لہجے میں بولی، تم دونوں اس سے جتنی بھی محبت کر لو میری نفرت سے جیت نہیں سکتے، اور کان کھول کر سن لو، میں کسی قیمت پر ملیحہ کے بیٹے کو اپنی بیٹی کی زندگی میں برداشت نہیں کروں گی۔ نورہدیٰ نے سر سپاٹ نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور کاٹدار آواز میں بولے، تم بھی ایک بات کان کھول کر سن لو، میں تم جیسی کم ظرف عورت کے لیے اپنی بیٹی کی زندگی داؤ پر نہیں لگاؤں گا۔ وہ رک کے پھر کہا، میں نے تم سے بہت محبت کی مریم، اتنی کہ خود بھی ڈر گیا کہیں ملیحہ کو بھول نہ جاؤں، مگر وہ تم تھی جس نے کبھی مجھے ملیحہ کو بھولنے نہیں دیا۔ اس کی تصویر ہمیشہ میرے ذہن میں تازہ رکھی، لیکن تمہارے اس احسان کے باوجود آج مجھے یقین ہو گیا کہ تم سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ اجنبیت سے بولتے لمبے لمبے ڈھک برتے کمرے سے چلے گئے۔ آسمان پر اتنا اندھیرا نہیں تھا جتنا مریم کی آنکھوں کے سامنے چھا گیا۔ کسی عورت کے لیے اس سے بڑا تماچا اور کیا ہوگا؟ اس سے کہا جائے کہ اس کے ساتھ 25 سال کی رفاقت غلطی تھی، وہ گرنے کو تھی کہ تانیہ نے بڑھ کر انہیں تھام لیا اور پھر انہیں سہارا دیتی بیڈ تک لے آئی اور انہیں آرام سے بٹھا کر ان کے کمر کے پیچھے تکیہ لگا دیا۔ وہ تانیہ کا ہاتھ تھام کر بولی، تم نے سنا نورہدیٰ نے کیا کہا؟ آج اسے مجھ سے شادی کرنا غلطی لگ رہا ہے، مجھے اور کتنی تکلیف دے گا۔ تانیہ نے دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ نرمی سے بولی، آپ بھی تو پاپا سے ایسی بات کے لیے پاپا سے الجھتی ہیں جو ان کے اختیار میں نہیں۔ میرا بھی تو خود پر اختیار نہیں۔ وہ بے بسی سے بولی، جتنی شدت سے میں نے نورہدیٰ کو چاہا، اگر پتھر کو بھی پوجتی تو خدا ہو جاتا، لیکن نورہدیٰ میرا نہ ہوا۔ ایسا کیوں سوچتی ہیں ماما؟ ملیحہ آپ سے پہلے پاپا کی زندگی میں آئی تھیں اور آپ سے پہلے ہی پاپا کی زندگی سے نکل گئیں۔ اب اگر وہ ان کے دل میں ہیں تو کیا؟ ان کی زندگی میں تو آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر پاپا نے کب آپ سے کچھ چھپایا؟ یہی تو تم نہیں سمجھتی۔ اس کی زندگی میں کوئی اور ہوتی میں گوارا کر لیتی، مگر اس کے دل میں کوئی اور ہے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ابھی بھی جا کر دیکھ لو۔ آج کے جھگڑے کا فائدہ اٹھا کر وہ ملیحہ کے کمرے میں گیا ہوگا۔ جانتا ہے جب تک وہ نہیں منائے گا میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی۔ سوچا ہوگا کیوں نہ سنہری موقع کا فائدہ اٹھا کر محبت کے مقبرے کی زیارت کر لی جائے، اور وہ یہ پہلی بار نہیں، شادی کے شروع دنوں میں بھی وہ اکثر وہاں جایا کرتا تھا۔
میں نے روکا تو چھپ کر میری غیر موجودگی میں جانے لگا۔ میں نہیں چاہتی دوبارہ ہمارا آمنا سامنا ملیحہ کے کمرے میں ہو، اس لیے میں نے گھر سے باہر مصروفیات ڈھونڈ لی تاکہ نور ہدا کو موقع ملتا رہے اور میرا تعلق رہ سکوں۔ خود کبھی دوبارہ ملیحہ کے کمرے میں نہیں گئی۔ تم لوگوں کو بھی روک کر رکھا، مگر نور ہدا کی غلط فہمی ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلتا۔ میں تو اس کی آنکھوں کو دیکھ کر پہچان جاتی ہوں کہ آج وہ محبت کے مقبرے پر یادوں کی چادر چڑھا کر آیا ہے۔ بولتے بولتے وہ ایک دم چپ ہو گئی اور سر تکیے پر ڈال کر ہانپنے لگیں، جیسے لمبی دوری کا سفر پیدل کیا ہو۔ ان کی اداسی تانیہ کو بھی اداس کر رہی تھی، مگر اس کے پاس ان کی اداسی دور کرنے کا کوئی حل نہیں تھا، اس لیے انہیں سمجھانے لگی۔ حقیقت کتنی ہی تکلیف دہ ہو، اس کی خوبی یہی ہے کہ اسے بدلا نہیں جا سکتا، اور جس کو بدلا نہ جا سکے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ مریم نے آنکھیں بند کر لیں۔ کہنا بہت آسان ہے مگر کرنا مشکل۔ کیا تم کبھی محبت میں سمجھوتا کر پاتی؟ کر چکی ہوں، اس نے دل میں کہا۔ جب محبت ترک کرنا بس میں نہیں ہو تو سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ پھر ان کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو تو پاپا سے محبت کا دعویٰ ہے، پھر آپ نے انہیں اکیلا کیسے چھوڑ دیا؟ مریم نے آنکھیں کھولی، پھر سر تکیے سے اٹھا کر اسے دیکھنے لگی جو کہہ رہی تھی۔ جسے چاہا چاہے، اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، پر آپ نے کبھی پاپا کی تکلیف کو محسوس بھی نہیں کیا۔ پاپا جسے خوش دیکھنا چاہتے تھے اسے 27 سال سے نہیں دیکھا اور قیامت تک دیکھ نہیں پائیں گے۔ آپ اگر انہیں اپنے کندھے پر سر رکھ کر رونے کی اجازت دے دیتی تو اکیلے خالی کمرے میں بیٹھ کر اپنا دکھ کیوں مناتے؟ آپ ہمیشہ انہیں اپنا بنانے کی ضد کرتی رہیں، خود ان کی کیوں نہ بن گئیں؟ یہ کیوں نہ سوچا کہ وہ آپ کے نہ ہو سکے تو کیا شکایت، وہ خود بھی اپنے نہیں رہے۔ آپ خود ہی ان سے دور رہیں تو آپ کے پاس کیسے آتے ماما؟ لیکن پاپا نے کبھی آپ کے اور اپنے بیچ کی خلیج ہمیں محسوس نہیں ہونے دی، مگر میں جانتی ہوں وہ خوش نہیں، اور خوش آپ بھی نہیں۔ تو اس لڑائی سے آپ نے کیا پایا؟ تانیہ نے خاموش دیکھ کر ان کے پاس سے اٹھ گئی۔ کافی رات بیت چکی، نور ہدا ابھی کمرے میں نہیں آئے تھے۔ وہ ان کی تلاش میں پورشن کی طرف آ نکلی۔ ہال کی چھت سے لٹکتے جھومر کے نیچے کھڑے وہ سامنے سیڑھیوں کو دیکھ رہی تھی۔ تانیہ نے آج تک ان سیڑھیوں پر پاؤں نہیں رکھا تھا۔ ریلنگ کو تھام کر تانیہ نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو اس نے محسوس کیا اس کے دل کی دھڑکنیں معمول سے تیز ہو گئیں۔ اس نے دوسری سیڑھی پر پیر جمایا، اس کی سانسیں بھی اتھل پھتل ہونے لگیں، مگر وہ اپنے حواس کو بحال رکھے ایک سیڑھی پر چڑھتی زینے تک آ گئی۔ اس نے پلٹ کر نیچے دیکھا، پھر گردن موڑ کر اپنے سامنے اب نوسی دروازے کو دیکھنے لگی۔ باری تالا کھلا ہوا کنڈی سے لٹک رہا تھا اور زنجیر ایک طرف کو ہٹی ہوئی تھی۔ تانیہ نے دونوں پھٹوں پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا دھکیلا اور وہ کھلتے چلے گئے۔ تانیہ کو لگا اس پر طلسم ہو شربا کا دروازہ کھل گیا ہو۔ سرد ہوا اس کے جسم سے ٹکرائی تو اس نے سانس روک لیا۔ پھر اس نے ایک قدم اٹھایا اور کمرے میں آ گئی۔ نور ہدا سامنے بیڈ پر دراز تھے۔ تانیہ کو دیکھ کر چونکتے ہوئے اٹھ بیٹھے، مگر تانیہ ان کی موجودگی کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ کمرے میں ٹیبل لیمپ کی ہلکی سی روشنی تھی۔ تانیہ اس روشنی میں نظریں گھماتی کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ یہاں 27 سالوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ سب طرف دیکھتی نور ہدا کے پاس چلی آئی۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کی نگاہ چھوٹے رکھے صوفے پر سیٹ پر تھی، جس پر کچھ فریم ہوئی تصویریں رکھی تھیں اور ٹیبل پر زیورات کے ڈھیر کے ساتھ عروسی لباس تہہ کیا پڑا تھا۔ تانیہ نے اسے دیکھ کر نگاہیں پھیر لیں۔ نور ہدا بہت غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تانیہ نے گہرا سانس اندر اتار کر کہا، اس ہوا میں عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، شاید ملیحہ فاروقی کی خوشبو ہے۔ پھر اچانک ہی مڑ کر نور ہدا کو دیکھا، آپ کو یہی خوشبو یہاں لے آتی ہے نا؟ وہ چونک کر بولے، تم مریم کی باتوں کو سنجیدگی سے مت لو، وہ ایسے ہی بولتی رہتی ہے۔ میں سب جانتی ہوں پاپا، اس نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پھر ایک دم اس کی مسکراہٹ معدوم ہو گئی۔ وہ اپنی انگلیوں کو آپس میں الجھا کر بولی، وہ بھی جو شیان نہیں جانتا۔ آپ کے نور ہدا ٹھٹک گئے، تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہہ کر دوبارہ مسکرانے لگی۔ نور ہدا پرسوچ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا تم شیان کو قبول کر سکتی ہو؟
کیا دادا جان شیان کو ملیحہ کا بیٹا قبول کر لیں گے؟ جواباً اس نے سوال کیا تو نورہدا چپ سے ہو گئی۔ اگر دادا جان شیان کو قبول کر لیتے تو ٹھیک، ورنہ جانے دیجیے گا۔ آج اسے اپنے ساتھ میرے لیے مناسب نہیں لگتا، کل اسے اپنا آپ میرے قابل نہیں لگے گا۔ میں نے پہلے بھی اسے کھونا تھا، بعد میں کھو دوں گی۔ پھر اسے وہ سچ کیوں سناؤں جسے سن کر وہ اپنی ہی نظروں میں گر جائے؟ بات کرتے کرتے اس کا دل برا سا گیا۔ اس نے خود کو رونے سے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی، نورہدا کی بازوؤں سے لگ کر رونے لگی۔ انہوں نے بھی اسے چپ نہیں کرایا اور اس کے گرد بازو پھیلا کر تھپکتے رہے۔ جب وہ روتے روتے تھک گئی تو خود ہی ان کے کندھے سے سر اٹھا کر آنسو پونچھنے لگی۔ بس؟ نورہدا اسے دیکھ کر مسکرائے، پھر اس کے گال پر ہاتھ مار کر بولے، اپنے پاپا پر اتنا سا بھی یقین نہیں، میں تمہیں کچھ کھونے نہیں دوں گا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھے اسے یقین دلا رہے تھے۔ تانیہ بولی، میں اپنے لیے نہیں رو رہی، میں تو آپ کے لیے رو رہی تھی۔ محبت بچھڑ جانے کے خوف سے میں نے 3 سال 3 صدیوں کی طرح گزار دیے، اور آپ نے محبت سے بچھڑ کر 27 سال کیسے گزارے ہوں گے؟ محبت تو آباد کرتی ہے نا۔ یہ محبت کا کون سا چہرہ ہے کہ آپ، ملیحہ آنٹی، وحیدان انکل اور دادا جان چاروں نے ایک دوسرے سے محبت کی اور چاروں برباد ہو گئے۔ نورہدا جبڑے بھینچ کر سامنے دیکھنے لگی۔ خیر، اس نے کہا جو ہوا برا ہی سہی، مگر بدلنا ممکن نہیں۔ لیکن آپ کیوں دادا جان سے آج تک ناراض ہیں؟ انہوں نے کب چاہا تھا ان کی بیٹی مار جائے؟ جو بھی غلطیاں ان سے ہوئیں نادانستگی میں ہوئیں، وقت ہی خراب تھا شاید، ورنہ اتنے بچانے والے ہاتھ ہوں تو کوئی کیسے دریا برد ہو سکتا ہے۔ دادا جان کو اپنی خطا کا اعتراف بھی تو ہے۔ پھر بھی اگر آپ انہیں سزا دینا چاہتے ہیں تو تسلی رکھیں، انہیں سزا مل چکی ہے۔ ان کی بیٹی کی موت کو 27 سال گزر چکے ہیں، اور ایک باپ کے لیے اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں۔ نورہدا بے بسی سے بولے، مجھے ان کے ضیاء کا احساس ہے، مگر جب ملیحہ کا خسارہ یاد آتا ہے تو ان کی تکلیف بے معنی سی لگتی ہے۔ وہ فلسفیانہ انداز میں بولی، خسارے تو ایک سے ہوتے ہیں، ان میں کمی پیشی ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں، دکھ کی کوئی مقدار نہیں ہوتی، بس احساس ہوتا ہے، اور انہیں ملیحہ کے دکھ کا احساس ہے، اسی لیے تو پچھتاتے ہیں۔ نورہدا تلخی سے بولے، اب پچھتانے سے کیا ہے جب ملیحہ ہی نہیں رہی؟ دھیان رہے پاپا، اگر ایسا نہ ہو کل جب آپ پچھتائیں تو دادا جان نہ رہیں۔ اس کی بات نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ خوفزدہ سی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ ان کی عمر 77 ہو چکی ہے۔ بیٹے سے ملنے کی خواہش انہیں اور کتنے دن آپ کی ناراضگی ختم ہونے کا انتظار کرنے دے گی؟ 1 سال، 2 سال، 4 سال؟ وقت تیزی سے گزر رہا ہے پاپا، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ وہ ضرب لگا کر جا چکی تھی اور نورہدا کے اندر بھونچال آ گیا۔ وہ رشتوں سے محبت کرنے والے شخص تھے، مگر بدقسمتی سے ہوش سنبھالتے پہلے وہ کئی رشتوں کو کھو بیٹھے تھے، اپنے ماں باپ کو بھی۔ جب ہوش سنبھالا تو انہوں نے بابا جان، امی اور ملیحہ کو ہی اپنی زندگی میں پایا تھا اور انہیں اپنی زندگی کی اساس بنا لیا، مگر ان کی بدقسمتی ایک بار پھر ہاتھ دکھا گئی۔ فریال کا انتقال ہو گیا۔ پھر 27 برس کی عمر میں غیر محسوس طور پر ملیحہ کو دیکھ کر سحر زدہ رہ گئے۔ وہ عام تو پہلے بھی نہ تھی، اب اور بھی ہاس ہو گئی تھی، مگر یہ خوشی بھی عارضی ثابت ہوئی۔ اب صرف تایا جان بچے تھے۔ وہ نورہدا کے لیے کیا تھے سمجھنا مشکل نہیں تھا، لیکن ملیحہ کی موت کبھی نہ بلایا جانے والا صدمہ تھی، جس نے ان کے اندر اس انتہائی رد عمل کو تحریک دی تھی کہ وہ بابا جان کو مورد الزام ٹھہرا کر ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گئے، مگر ان سے محبت کرنا نہ چھوڑ سکے۔ وہ ہمیشہ محبت ان کے اندر سر اٹھاتی رہی، مگر ملیحہ کا کھو دینے کا دکھ اس پر حاوی ہو جاتا۔ آج اچانک ہی تانیہ نے اپنی باتوں سے ملیحہ کے دکھ کو پس منظر میں دھکیل دیا تھا۔ اب وہ صرف بابا جان کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ جب انہوں نے باپ کی شفقت کو کھو دیا تو بابا جان نے ان کی زندگی کی اس کمی کو آگے بڑھ کر پورا کر دیا، لیکن جب ان کی بیٹی چل بسی تو نورہدا ان کی تکلیف سے نظر چرا کر لا تعلق ہو گئے۔ آج جو سوچا تو نورہدا کو ندامت ہونے لگی۔ انسان کو بہت سی چیزوں کا احساس وقت گزرنے کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ انہیں ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ انہیں بہت وقت باقی ہے۔ مگر کیا آپ نے ملیحہ کی موت سے سیکھا نہیں؟ وقت کی الٹی گنتی کبھی بھی شروع ہو سکتی ہے۔
جانے سے پہلے انہوں نے تانیہ کی کہی آخری بات کو یاد کیا، پھر اپنی عرق آلود پیشانی کو مسلتے ہوئے ایک فیصلہ کر کے اٹھ بیٹھے۔ آئے وجدان سے مل کر کرنل اظہر فاروقی کا زخم ہرا ہو گیا تھا۔ ملیحہ کی ڈائری کو مقدس صحیفے کی طرح سینے سے لگائے راکنگ چیئر پر نیم دراز ملیحہ کی تصویر کو نگاہوں میں قید کیے ہوئے تھے اور ان کا دل ملیحہ سے ہم کلام تھا۔ بابا کی جان، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میری ملیحہ ایسی تو نہ تھی کہ اس کے بابا جان اس سے معافی مانگتے اور وہ بے نیاز سی بنی رہتی۔ 27 سال ہو گئے ہیں بیٹا، معاف نہیں کرنا تو سزا ہی دے دو، مگر تم تو اپنے باپ کی طرف دیکھتی ہی نہیں۔ تم سے تو اچھا نور خدا ہے، معاف وہ بھی نہیں کرتا نہ سزا سناتا ہے، مگر اس نے بے روحی کا ہی صحیح کوئی رشتہ تو رکھا ہے، اور بیٹا اب تو دل پر بوجھ بہت بڑھ گیا ہے۔ آئے وجدان آیا تھا، جاتے جاتے اس بوجھ کا وزن کئی من بڑھا گیا ہے، کوئی ایسی سبیل ہو یہ بوجھ میرے دل سے اتر جائے۔ انہوں نے یوں ہی سانس بھرا جیسے واقعی سینے پر کوئی بوجھ دھرا ہو جسے اٹھانے کی اب طاقت نہیں رہی۔ کوئی دستک دیے بغیر اندر آیا تھا۔ آتشدان کی زرد روشنی میں انہیں نیم تاریک سایہ نظر آیا تھا۔ اس سائے میں نور خدا کا سراپا دیکھ کر بابا جان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، بھلا وہ ان کے کمرے میں کیوں آتے، اور وہ اس وقت سنہری فریم کی اینک اتار کر آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے انہوں نے دوبارہ سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ نور خدا ہی تھے جو نیم تاریکی سے نکل کر روشنی میں آ گئے تھے، پھر یوں ہی چلتے ہوئے بابا جان کے سامنے دو زانو بیٹھے تھے اور ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ دیے۔ مجھے معاف کر دیجئے بابا جان، وہ جھکے سر کے ساتھ ندامت سے چور لہجے میں بولے۔ بابا جان نے حیرت سے کہا، کس بات کی معافی؟ اس بات کی معافی میں آپ کا بیٹا نہیں بن سکا۔ اس بات کی معافی آپ نے اپنی ساری زندگی میرے سکھ کی خواہش کرتے گزاری اور میں نے اپنی آدھی زندگی آپ کو دکھ دینے میں گزار دی۔ اس بات کی معافی کہ یہ جانتے ہوئے کہ آپ قصوروار ٹھہرانے کا حق صرف ملیحہ اور وجدان کے پاس ہے، میں 27 سال تک آپ کو قصوروار ٹھہراتا رہا۔ رک رک کر بولتے ہوئے بابا جان کو وہی پرانے والے نور خدا لگ رہے تھے۔ انہوں نے آہستگی سے اپنے ہاتھ چھڑا لی تو نور خدا نے سر اٹھا کر انہیں سہمی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ بابا جان کی آنکھوں سے آنسو جارے تھے۔ انہوں نے اسی آہستگی سے نور خدا کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا اور جھک کر ان کے ماتھے پر ہونٹ رکھ دیے۔ 27 سال کی دوری ناراضگی ایک پل میں ہی غائب ہو گئی تھی۔ بابا جان شفقت سے بھری آواز میں بولے، کون کہتا ہے تم میرے بیٹے نہیں بن سکے؟ تم میرے ہی بیٹے ہو، بس ذرا ناراض ہو تو کیا ہوا؟ بیٹا باپ سے ناراض ہو جائے تو بیٹا نہیں رہتا۔ اب وہ اس کے بال سلجھا رہے تھے۔ تم نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، تمہارا غصہ تمہاری ناراضگی جائز ہے، مگر دل دکھتا ہے تو کیا؟ میں نے بھی تو بہت بار ملیحہ کا دل دکھایا ہے، شاید اسی طرح کفارہ ادا ہو جائے۔ نور خدا بے تابی سے ان کے ہاتھ تھام کر بولے، کیوں اس کا دل دکھاتے تھے؟ جانتے تھے وہ کتنا اداس ہو جایا کرتی تھی۔ ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ آپ سے پوچھوں کیوں آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ آج مجھے ملیحہ کی سوال کا جواب دیجیے۔ آج اچانک ہی انہیں ملیحہ کا سوال یاد آیا تو پوچھ بیٹھے۔ بابا جان نے جو سنا یہ ملیحہ کا سوال تھا، انہیں دکھ نے آ گھیرا۔ سسکتے ہوئے کہنے لگے، میں ڈرا ہوا تھا۔ انسان ہوں نور خدا، موت نے مجھ سے ہر اس شخص کو چھین لیا جس سے میں نے محبت کی۔ انسان دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جس وجود سے محبت کرتا ہے وہ ماں ہے۔ میں 10 سال کا تھا جب اماں جان چل بسیں۔ آج 77 برس کی عمر میں مجھے ان کی آغوش یاد آتی ہے۔ پھر ابا میاں بھی جلد ہی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، پر چلو ان کی عمر ہو چلی تھی، سمجھا لیا خود کو۔ مگر بھائی جی کی تو عمر مرنے کی نہیں تھی۔ وہ 28 سال کے تھے جب وہ ایکسیڈنٹ ہوا، ابھی تو بہت زندگی باقی تھی۔ وہ اچانک ہی دنیا سے اٹھ گئے۔ تمہاری ہر خوشی مناتے وقت میرے دل میں ان کی موت کا غم تازہ ہو جاتا۔ انہوں نے تمہارے حوالے سے کتنے خواب دیکھے تھے، ایک ایک کر کے وہ سارے خواب پورے تو ہوتے گئے، مگر ان کی آنکھیں نہ دیکھ سکیں۔ بہت بڑا جھٹکا تھا نور خدا۔ فریال مجھے نہ سنبھالتی تو میں کبھی اس جھٹکے سے نہ سنبھل پاتا۔ فریال آئیڈیل بیوی تھی، سمجھنے والی، ساتھ دینے والی، محبت کرنے والی۔ میں اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر ملے صرف 18 سال۔
ایک عورت جس سے محبت ہو، پھر وہ بیوی بھی ہو، بچے کی ماں بھی، اگر موت اسے الگ کر دے تو کیسا لگتا ہے جانتے ہو؟ وہ ہامتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ نور ہدا کچھ بولے بغیر نظریں جھکا لیں اور بابا جان سر پیچھے ٹکا کر ملیحہ کی تصویر کو دیکھنے لگے۔ ملیحہ فریال کا دیا ہوا سب سے خوبصورت تحفہ تھی۔ میں سب کچھ کھو چکا تھا، لیکن ملیحہ کو کیسے کھو سکتا تھا؟ اس میں تو میری جان تھی۔ تم خود باپ ہو نور ہدا، اولاد کیا ہوتی ہے جانتے ہو؟ اولاد سے ایک پل کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، دائمی جدائی کا تصور کون کرے گا؟ مگر یہ خوف میرے ذہن میں بیٹھ گیا تھا، میں نے جس سے محبت کی وہ جدا ہو گیا، مگر مجھ سے ملیحہ کی جدائی سہنے کی طاقت نہ تھی۔ میں نے سوچ لیا میں اس سے محبت نہیں کروں گا، مگر دل باغ باغ کر اس کی طرف جاتا، لیکن میں اس کے چہرے پر نظر ڈالنے سے ڈرتا تھا، کہیں اسے میری نظر نہ لگ جائے۔ مگر وہ خود ہی میرے پاس آ جاتی، میرے قدموں میں بیٹھ جاتی، پھر میرے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر مجھے بابا جان کہہ کر پکارتی تو میرے اندر زندگی کی لہر دوڑ جاتی۔ خود پر چڑھایا ہول چٹکنے لگتا، لیکن کہیں ٹوٹ نہ جائے، اس ڈر سے میں اسے خود سے دور کرتا۔ یہ سب کرنا آسان نہیں تھا نور ہدا، ملیحہ بیٹی تھی، مجھے پیار آتا تھا اس پر، اس کی مسکراہٹ پر، لیکن نظر نہ لگ جائے اس خوف سے میں نے خود پر اس کی خوشیاں حرام کر لی تھیں۔ اس کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر نہ آئے، مگر وہ خوش ہے اتنا ہی کافی تھا میرے لیے۔ اسے نظر لگ جانے کے ڈر سے آپ کو اتنا خوفزدہ کر دیا کہ خود اس کی خوشیوں سے دور رہتے رہتے اسے ہی خوشیوں سے دور کر دیا۔ اس حیرت انگیز انکشاف پر شاکر نور ہدا نے شکوہ کیا تو بابا جان نے کہا، ملیحہ بالکل اپنی ماں جیسی تھی، بس ایک فرق تھا، فریال شوق تھی اور ملیحہ خاموش۔ اس خاموشی نے مجھے فیصلہ سنانے کی عادت ڈالی تھی۔ ملیحہ نہیں جانتی تھی، مگر تمہیں تو پتہ تھا، تم دونوں کی شادی کا فیصلہ میں بہت پہلے کر چکا تھا۔ پھر ملیحہ نے وجدان کا ذکر کیا، مجھے غصہ آ گیا اور غصے میں نہ جانے کیا کہہ دیا، مگر اس کی اداس صورت دیکھی نہیں گئی اور زندگی میں پہلی بار میں نے فیصلہ بدلنے کا ارادہ کر لیا۔ اس دن میں شدت سے انتظار کر رہا تھا، ملیحہ کسی وقت وجدان کو لے کر آ جائے، مگر وہ لوٹی تو تنہا۔ پھر جب اس نے چپ چاپ تمہارے ہاتھوں سے انگوٹھی پہن لی تو مجھے یقین ہو گیا وجدان شادی کا ارادہ کر کے مکر گیا ہے۔ خدا ان کی بات کاٹ کر بولے، آپ نے اس سے پوچھا کیوں نہیں؟ فرض کیوں کر لیا؟ کیونکہ وجدان نے انکار کر دیا ہوگا، میں اس کا برم نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ وہ بول کر ہونٹ کاٹنے لگے، پھر سسک کر بولے، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی نور ہدا، اور اس غلطی کی سزا بھی ملی، میری بیٹی مر گئی۔ وہ اس طرح بول کر رو پڑے جیسے ملیحہ آج مری ہو۔ انہوں نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا، نور ہدا کے گال بھی بھیگنے لگے تھے۔ انہوں نے تعصب کی نگاہ بابا جان پر ڈالی، پھر ان کے ہاتھوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے بولے، ہم کب تک ایک ہی دکھ پر الگ الگ آنسو بہائیں گے بابا جان؟ کیوں نہ مل کر رو لیا کریں؟ بابا جان نے اچانک ہی اپنے ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے اور برائی آواز میں بولے، مجھے معاف کر دو نور ہدا۔ نور ہدا نے تیزی سے ان کے ہاتھ الگ کرتے ہوئے بولے، یہ کیا کر رہے ہیں بابا جان؟ میں کہہ چکا ہوں حق مجھے نہیں ہے۔ تمہیں حق ہے نور ہدا، میں نے اس لڑکی کو مارا ہے جس سے تمہیں محبت تھی، میرے ہاتھوں تمہارے دل کی دنیا برباد ہوئی ہے، میں تمہارا مجرم ہوں اور مجھے اپنے جرم کا اعتراف ہے، اور جانتے ہو اعتراف کے بعد جزا و سزا کے عمل میں تاخیر بہت گراں گزرتی ہے۔ یہ سکوت ناقابل برداشت ہے نور ہدا، اسے توڑ دو، ٹھیک ہے؟ نور ہدا نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بولے، اگر میرے کہہ دینے سے آپ کو سکون ملتا ہے تو کہہ دیتا ہوں۔ وہ رکے، پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر بولے، میں نے آپ کو معاف کیا۔ بابا جان کو لگا کسی نے ان کے سینے سے خنجر کھینچ نکالا ہو، مگر زخم تو باقی تھا اور درد بھی۔ انہوں نے سر اٹھا کر کرسی کی پشت سے ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کر کے سکون کا سانس لیا۔ تم نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا، ایک معافی اور مل جائے تو باقی کا بوجھ بھی اتر جائے گا اور بس تھکن باقی رہ جائے گی۔ پھر وہ آنکھیں کھول کر چھت کو دیکھتے ہوئے بولے، کاش وقت لوٹ آئے اور تمہاری جگہ ملیحہ میرے سامنے بیٹھی مجھ سے وجدان کا ساتھ مانگ رہی ہو، اس بار میں انکار نہیں کروں گا۔ ان کی آواز میں حسرت گلی ہوئی تھی۔ نور ہدا نیچی آواز میں بولے،
وقت لوٹ آیا ہے بابا جان، ملیحہ کی جگہ تانیہ نے لے لی ہے اور فیصلہ آج بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس بار انکار مت کیجیے گا۔ نورہدا کی آواز ران گئی تھی۔ بابا جان مضطرب ہو گئے تھے۔ اقرار بہت مشکل ہے، پلیز بابا جان۔ تاریخ خود کو دہرا رہی ہے، جو ہو چکا اسے دوبارہ مت ہونے دیں۔ میری بیٹی کو کچھ نہ ہونے دیں۔ 27 سال پہلے ایک گاؤں دل پر لگا تھا جو آج بھی رس رہا ہے۔ میرے دل پر دوسرا زخم نہ لگائیں۔ میری تانیہ خوش نہ رہی تو میں خوش نہیں رہ پاؤں گا۔ بابا جان، تانیہ کی خاطر شیان کو قبول کر لیں۔ آپ کا سچ میری بیٹی کو مار دے گا۔ میری بیٹی کو اس کی زندگی بخش دیں۔ وہ عاجزی سے نم آواز میں منتیں کر رہے تھے اور بابا جان کے ماتھے پر سلوٹیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ تانیہ گہری نیند میں تھی، اچانک اس کے بھائیوں نے اس کمرے میں دھاوا بول دیا۔ آپ ہی اٹھیں، جلدی سے اٹھیں نا۔ وہ اس سے کمبل کھینچ کر اسے جھنجھوڑ رہے تھے۔ پیاری حواس باختہ سی کیا ہوا کرتی جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ جلدی نیچے چلیں، آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ کیا بدتمیزی ہے عمیر، میں رات کو 3 بجے سوئی تھی اور تم دونوں صبح صبح اٹھ کر میرے سر پر ڈول پیٹنے آ گئے ہو۔ اف آپی، آپ چلیں تو کیوں ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں؟ عزیر بولا۔ پھر اس کی نہ کرتے وہ دونوں زبردستی اسے بازو سے پکڑ کر بستر سے کھینچتے نیچے لے آئے۔ وہ دیکھیں۔ لان میں جا کر انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا۔ تانیہ نے جھنجھلا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ نورہدا اور بابا چیز پر بیٹھے ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہیں۔ ایسا کوئی منظر ان تینوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ مسکراتے ہوئے فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ اس کے دل کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ ایک طرف وہ خوش تھی، آج شیان اس کے پاپا سے ملنے آ رہا ہے۔ دوسری طرف اسے بابا جان کی طرف سے دڑکا لگا ہوا تھا۔ متضاد سوچوں میں گری وہ ناشتے کے لیے ڈائننگ روم میں آئی تو نورہدا اور بابا جان کے علاوہ عمیر اور عزیر بھی ٹیبل پر موجود تھے۔ تم دونوں کالج نہیں گئے؟ اپنے لیے چیئر گھسیٹ کر بیٹھتی وہ بولی تو عمیر بولا، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پاپا آفس نہیں گئے، سلائس پر جیم لگاتے۔ وہ اس جواب پر حیرت سے بولی، پاپا تو اس لیے آفس نہیں گئے کیونکہ آج کوئی ملنے آ رہا ہے۔ عزیر اس کی بات دہرا کر بولا، میں بھی اسی لیے کالج نہیں گیا کہ آج کوئی پاپا سے ملنے آ رہا ہے۔ ویسے آپ آفس کیوں نہیں گئی؟ عزیر نے معنی خیزی سے کہہ کر آنکھیں نچائیں اور وہ چڑھ کر بولی، میری مرضی۔ پھر سلائس دانتوں سے کتر کر بولی، ماما نظر نہیں آ رہی، وہ کمرے سے ہی نہیں نکلیں، لگتا ہے ابھی تک ان کا موڈ خراب ہے۔ عمیر کی سنجیدگی سے بتانے پر تانیہ چپ سی رہ گئی اور ایک نگاہ نورہدا کے خاموش چہرے پر ڈال کر کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ ابھی وہ سب ناشتہ ہی کر رہے تھے۔ مریم غیر متوقع طور پر ڈائننگ روم کے دروازے سے اندر آئیں۔ وہ چلتی ہوئی آئیں، نورہدا کے سامنے جا کھڑی ہوئیں، سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگے۔ انہوں نے کہا، مجھے ملیحہ کے کمرے کی چابی چاہیے۔ ان کے تیور عجیب سے ہو رہے تھے۔ نورہدا پریشان ہو گئے۔ وہ ان کی آفت مچانے والی طبیعت سے واقف تھے، مگر بچوں کے سامنے کوئی حوالہ دے کر منع نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھہرو، میں لاتا ہوں۔ آخر وہ کہہ کر چابی لانے کے لیے اٹھ کے کچھ دیر بعد واپس آئے تو مریم نے انہیں دیکھتے ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ نورہدا نے چابی ان کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے ہولے سے کہا، خیال رکھنا۔ مریم مٹھی بند کر کے عجیب سے انداز میں مسکرائیں۔ نورہدا ان کی مسکراہٹ کا مطلب اخذ نہ کر سکے۔ وہ جھٹکے سے ہال کی طرف جانے والے دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ سب ناشتے سے ہاتھ روک کر بیٹھے تھے۔ عمیر، عزیر تو ٹھیک سے صورتحال کو سمجھ ہی نہیں سکے تھے، مگر بابا جان کے چہرے پر تشویش تھی۔ نورہدا اپنی جگہ پر خاموش کھڑے تھے۔ تانیہ بھی ان کی طرح چپ بیٹھی اٹک پٹک کی آوازوں کا شعوری طور پر انتظار کر رہی تھی۔